السلام علیکم ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے تو دوسری طرف بجلی نے عوام کو ستایا ہوا ہے۔ اس موجودہ معاشی صورتحال کا آج تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، انڈیا نے پچھلے پورے سال کے اندر روس سے 16 ملین بیرل کروڈ آئل خریدا تھا، اور اس سال جب روس اور یوکرین کے درمیان میں ایک کلیش چل رہا ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے 25 اپریل تک، یعنی آج مئی کی تقریباً کوئی 12 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو اس سے پیچھے چلے جائیں، پچھلے منتھ کی 25 تاریخ تک انڈیا 40 ملین بیرل تک کروڈ آئل خرید چکا تھا رشیا سے۔ یہ اس نے اس موجودہ صورتحال کا جو روس اور یوکرین کے درمیان میں بنی ہوئی تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کی انڈسٹری کے لیے سستا کروڈ آئل خریدنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ وہی ڈیل ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں رشیا سے 35 سے 40% سستے کے اوپر کروڈ آئل خریدنا چاہتا ہوں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹرول کی جو قیمت 10 روپے فی لیٹر کے حساب سے کم کی تھی، تو انہوں نے مائنڈ میں یہی چیز چل رہی تھی کہ ان کی ڈیل رشیا کے ساتھ فائنل ہو جائے گی اور ان کو سستے میں کروڈ آئل ملے گا، اور وہ کروڈ آئل جو سستا ہوگا اس کی بیس کے اوپر ہم غریب عوام کو سبسڈی دے سکیں گے۔ اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے عمران خان نے غریب عوام کو سبسڈی دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کی جو وہ گورنمنٹ تھی یا وہ ڈیل نہیں چل سکی، ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد وہ ڈیل رشیا کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ تو اب ناظرین، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انڈیا جو کہ ہمارا روایتی حریف ہے، جس کی انڈسٹری کو ہم کمپیٹ کر رہے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، جس کی ہم کووڈ کے دوران ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بڑھ چکی تھی، گروم زیادہ کر رہی تھی۔ ناظرین، اس ڈیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے اپنی انڈسٹری کے لیے سستا کروڈ آئل خریدنا شروع کر دیا رشیا سے۔ اب وہ 30 سے 40% سستا تیل باقی مارکیٹ سے، اس وقت جو دنیا کے اندر کروڈ آئل کی عالمی منڈی کے اندر قیمت چل رہی ہے وہ $108 فی بیرل کے حساب سے، جبکہ انڈین وہ $70 فی بیرل کے حساب سے خرید رہے ہیں۔ اب جب ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، 35 سے 40% فی بیرل کے حساب سے سستا مل رہا ہے، تو ان کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو رہی ہے، ان کی انڈسٹریز کے اندر جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کی جو پروڈکشن کاسٹ تھی وہ بڑی حد تک کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ انڈسٹری کو اپنی کو زیادہ بوم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تھی، ظاہر بات ہے فیول کے اوپر ہی ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے، اور تو ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچہ تھا وہ بھی 35 سے 40% کم ہو گیا۔ اگر عمران خان یہ 35 سے 40% کی جو ڈیل ہے، عمران خان کے جو سینئر کیبنٹ کے وزیر شیخ رشید صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ جو ڈیل 35 سے 40 تھی، میں اس کو 50 تک بھی لے کے جا سکتا تھا اپنی ذاتی کوشش کر کے پیوٹن سے، اس ڈیل کو 40% ریڈیوسڈ قیمت کے اوپر لے سکتے تھے، یعنی عمران خان کی ایک ذاتی جو اوپینین تھی اور جو ان کی کوشش تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نہیں چل سکی۔ اب ناظرین، ہم جو ملک ہم سے 35 سے 40% سستی چیز کروڈ آئل خرید رہا ہے، جو اس کی انڈسٹری کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اس کے اوپر ان کی جو اگر کوئی تھرمل پاور پلانٹ چل رہا ہے تو اس کی کاسٹ کے اندر بھی ظاہری بات ہے 35 سے 40% تک ہی کمی ہوگی۔ اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ زیادہ تر بجلی تھرمل طریقے سے ہی پیدا ہوتی ہے، جن کے اندر ہم اپنے جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں، تیل کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بجلی کی کاسٹ کے اندر بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے کو مل سکتی تھی، اور اس کے علاوہ جو فیول پرائسز تھیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے نیچے آ سکتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کی، ہم نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو وہ ڈیل پھر الٹیمیٹلی انڈیا نے رشیا کے سے لے لی ہے۔ اب انڈین انڈسٹری ہم سے کافی حد تک کہہ لیں کہ ان کو ایڈوانٹیج مل گیا ہے ہمارے انڈسٹری کے مقابلے میں، تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کہیں پہ بھی انڈین انڈسٹری کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو کاسٹ ہے وہ انڈین کاسٹ کے مقابلے میں بہت حد تک بڑھ جاتی ہے ڈیو ٹو ہائی فیول پرائسز۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ جب ہماری سیاست اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ملک کی پارٹیوں کو، مختلف ملک کی پارٹیوں کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت غریب عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم تھا۔ عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی، نئی گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ڈیل کا فائدہ اٹھاتے، جو ڈیل انڈیا نے لی ہے وہی ڈیل پاکستان بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اب انڈیا ان سے، رشیا سے یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر امریکن پریشر ہے، ہم امریکن پریشر کے اگینسٹ جا کر آپ سے چیزیں خرید رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس ڈیل کے اندر
مزید رعایت دیں، تو وہ اس کو 40% سے بڑھا کے 50% تک اس کو ریڈیوسڈ قیمت کے اوپر یہ فیول کروڈ آئل وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں. تو موسٹ پاسبل ہے کہ وہ ان کو اس 50% آف کے اوپر بھی کروڈ آئل ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ رشیا کے اس وقت جنگ چل رہی ہے، یورپی یونین سارا ان سے ناراض ہے، اور موسٹلی جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے بہت حد تک اپنی جو امپورٹس تھی رشیا کی طرف سے وہ کم کی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ رشیا اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کوئی تو مجھ سے کچھ خرید رہا ہے نا، اور انڈیا دوسرے سائڈ سے دیکھا جائے تو بہت بڑی اکانومی بھی ہے، ان کی کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے آئل وغیرہ کی، کروڈ کی، یا ایسے کہہ لیں کہ را میٹیریل کی. تو موسٹ پروبیبلی انڈیا کو 50% ریڈیوسڈ قیمت کے اوپر بھی کروڈ آئل ملنا شروع ہو جائے. تو جب ہم 50%، ہم پاکستان کی جو مین پاکستان کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے باہر کی امپورٹس کے اوپر، ایکسپورٹ کے اوپر تو وہ زیادہ تر فیول کے اوپر ہوتا ہے. اور اگر پاکستان، ایک اندازہ، یہ کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان ایک اس کے لیے سال کے لیے اسی قیمت کے اوپر ڈیل کر لیتا تھا رشیا سے، تو پاکستان کو اتنا بچت ہوتی جتنی ہم نے ایک سال کے اندر IMF کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہیں. تو ہم اتنا فائدہ حاصل کر سکتے تھے اس ڈیل سے. انفارچونیٹلی عمران خان چلا گیا، اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت حد تک بڑھ چکی ہے. ناظرین، شہروں کے اندر اس وقت 6 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے. دیہاتوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں تو 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، اور یہ سارا کا سارا اس ڈیل کا فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم نے وہ ڈیل کا فائدہ اٹھا لیا ہوتا تو آج ہمارے ملک کے حالات بجلی کی، لوڈ شیڈنگ کی اور باقی بہت ساری چیزوں کا یقینی طور پر ان کے اندر ڈفرینس دیکھنے کو ملتا، اور ملک کی صورتحال اس وقت اس سے بہت حد تک بہتر ہوتی. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. مزید اس طرح کی اپڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مناسب لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.